اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، سورہ مومن پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 65 تک آئے تھے۔ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، آسمان کو بطور چھت بنایا، اور تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، اور تمہیں رزق عطا کیا تم سب کو ایسی چیزوں سے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ وہ ہیں اللہ ربکم، تم سب کا رب۔ تو فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ اور آیت نمبر 65 میں وہ اللہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اسی سے دعا کرو مخلص ہو کر اس کے دین کے لیے، اس کے طریقے پر۔ اور تمام شکر و تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ اللہ رب العزت کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں، کس طرح اللہ نے انسانوں کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے اس کا احساس دلا رہے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ سے دعا کرو، اسی اللہ کو ایک الہ مانو۔ ہاں، ساری باتیں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہیں، کاش ہم انسان اسے سمجھ سکیں۔ ایک صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کلمات ہمارے دل کی آواز ہو۔ آیت نمبر 66، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیں نبی کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو میں بلاؤں، ان سے دعائیں کروں جن کو تم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے میں دعا کروں، اس لیے کہ میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے آگے اس کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنے شانے کو جھکا دوں، کس کے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ جو بات کہی گئی یہ اس کے اولین مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج یہ ہر ایمان والوں کے لیے ان کا یہ کلمہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں، ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا دعائیں جن سے کرتے ہو۔ اور وجہ اس کی یہ کہ میرے پاس واضح دلیل آ چکی ہے میرے رب کی طرف سے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے آگے اپنی گردن جھکا دوں، سرنڈر کر دوں،
اس کے اطاعت و فرما برداری کے لیے، کس کے؟ اس ہستی کے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیت، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون۔ لمبی سی آیت ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، تم سب کو بنایا ہے، تم سب کی تخلیق کی ہے مٹی سے، پھر مٹی سے ہی نطفہ بنایا، نطفہ سے خون کا ایک لوتھڑا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں تمہیں نکالا، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ تم بڑی عمر کو شیخ بن جاؤ، بوڑھے عمر تک پہنچو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ تم اپنا وقت مکمل کرو، جو مدت ہے وہ معین مدت اس کو پورا کرو، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ آیت نمبر 67 ہے۔ ہم سب کی تخلیق اسی طرح ہوئی ہے، اللہ نے اسی طرح ہم سب کو بنایا ہے، تمام انسان اسی طرح ہیں۔ وقت سے پہلے بڑھاپے کے قبل لوگ چلے جاتے ہیں جن کا وقت پورا ہو گیا، جن کا وقت پورا نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رہتے ہیں جب تک، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ متعین وقت جو اللہ نے رکھا ہے اس کی موت کا وہ آ جائے۔ وہ کب آئے گی یہ کوئی پتہ نہیں، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کس کا وقت کب آئے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت 68، هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی اللہ ہے جو زندگی عطا کرتے ہیں اور موت، اور جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت۔ ہم انسان اللہ کی اس قدرت کو پہچانے یا رب العالمین، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ہم ان میں شامل ہوں کہ اللہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 69، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات پر، اللہ کی ہدایات پر جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے یہ پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ بات ان کے سمجھ میں، جو بات سمجھنی چاہیے اس کے بجائے یہ کچھ اور کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آخر میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 70، الذین کذبوا بالکتاب بما ارسلنا بہ رسولنا فسوف یعلمون۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اور جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسولوں پر اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ انہیں پتہ لگ جائے گا اس کا انجام کیا ہے۔ وقت کی بات ہے، جان لیں گے یہ لوگ۔ بہت بڑی دھمکی ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے۔ کاش کہ ہم سمجھیں اس بات کو۔ اگلی آیت بتا رہی کہ وہ کب سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ آیت نمبر 71، اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔
جب ان کے گردنوں میں طوق ہوگا اور زنجیروں میں زنجیریں ہوں گی جن سے یہ کھینچے جا رہے ہوں گے، گھسیٹے جا رہے ہوں گے. کہاں؟ آیت نمبر 72. فی الحمیم، بہت ہی گرم پانی، مائع یا جو بھی ہو، جو بھی مائع کی شکل میں ہوگا، لکوڈ کی شکل میں ہوگا، اس میں. ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین. 73. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں تھے تم جو شرک کیا کرتے تھے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا تھا اللہ کا، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ سب گم ہو گیا، سب ہم سے، اور ہم کسی شے کو بھی نہیں پکار رہے تھے، کسی شے سے بھی دعا نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اب جن سے میں کر رہا تھا ان کا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ کچھ کر رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں. وہ کون لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر جھگڑے کرنے والے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 74 تھی. ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تمرحون، یہ کچھ اس لیے، اس کا بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، جس کا تمہیں کوئی حق نہ تھا، ناحق، اور بوجہ اس کے کہ جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین پر، اپنی بات کو منوانے کے لیے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. یہ اسی کی سزا ہے جو تم یہ دیکھ رہے ہو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. مزید کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اس میں رہو ہمیشہ. وبئس مثوی المتکبرین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، ایسے لوگوں کا جو زمین پر اپنے مال اور اپنے دولت، اپنے اقتدار کی وجہ سے اتراتے پھرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، اللہ کی آیات سے جھگڑتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں، جھٹلاتے ہیں. یہ انجام ہے ایسے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، مجھے، آپ سب کو، اور یہ تمام ایمان والوں کو، اور میں تو آگے کہتا ہوں کہ تمام نو انسانی کو، یا اللہ آمین یا رب. آیت نمبر 77. فاصبر ان وعد اللہ حق، اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولین مخاطب، اور ہم سب کو، کہ ایسی حالت میں کیا کرو؟ صبر سے کام لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اگر ہم چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو دکھا دیں بعض ان میں سے جس کا وعدہ ان سے کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کی موت آ جائے، آپ کو وفات پا جائے، تو ان سب نے کا لوٹائے جانا اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی دنیا میں اگر عذاب آپ آیا بھی، اور لیکن اصل جو عذاب ہے، اصل جو سزا ہے، وہ تو آخرت کی سزا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم لوگوں نے آیت نمبر 76 سے اوپر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا. ایسے لوگوں کا انجام، یہ آیت نمبر 77 تھی.
یقیناً ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، زمین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو سزا اللہ تعالیٰ بھی دے دیں، ہم دیکھیں اسے۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہیں تو ہمیں دکھا دیں، اللہ نہ چاہیں تو نہ دکھائیں، لیکن ہر حال میں ایسے تمام لوگوں کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہاں ان کا جو انجام ہوگا وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ آیت نمبر 78، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ان کے واقعات میں نے آپ کو کچھ کے سنائے، اور ان میں وہ بھی تھے جن کے واقعات آپ کو نہیں بتائے، آپ سے بیان نہیں کیے، ہاں آپ کو نہیں بتائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے آئے سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کے اجازت کے۔ اللہ ہی تعالیٰ معجزہ دکھاتے ہیں، رسولوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں، اور وہی وقت ہوتا ہے جب نقصان، جو باطل پر چلنے والے لوگ خسارے میں پڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، یا ڈالیں گے۔ یہاں سے ایک بڑی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ہم سب کو، کہ معجزہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو غیر فطری ہے، وہ عطا کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں۔ معجزہ دکھانا یا یہ رسولوں کے بس میں کبھی نہیں رہا۔ رسولوں کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، جو قرآن میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ اور بہت سارے رسولوں کے واقعات آپ کو نہیں بتائے گئے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ قرآن میں عموماً ایسی رسولوں کے واقعات بتائے گئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح جزیرہ نما عرب کے اور اس کے آس پاس کے علاقے سے رہا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں غالباً 26 یا 28 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے، واللہ عالم تقریباً ایسے ہی ہے۔ لیکن 1,44,000 کی تب ایک حدیث میں تعداد بھی آتی ہے، اتنے انبیاء اور رسول اللہ نے نازل فرمائے۔ بہرحال تو یہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب جو باطل پر چلنے والے لوگ نقصان میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچا لیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 79، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ پھر ایک بار اللہ کے وہ تمام ان چیزوں کا ذکر ہے جس سے آج ہم انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، وہ اللہ جس کی نافرمانی، جس کے علاوہ تم دوسروں کو الہ بنائے ہوئے ہو، وہ اللہ وہ ہیں جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور انہیں کھاتے بھی ہو۔ ہاں، وہ تمہاری غذا کے ذریعہ بھی ہیں۔ یہ چوپائے جو ہم لوگ گائے، بیل، بکری، اونٹ، یہاں تک کہ گھوڑا، یہ سب اللہ نے سواری کے لیے بنایا ہے، اور انہیں کھایا بھی جاتا ہے، حلال ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں تاکہ تم ایسی جگہ پہنچو جہاں جس کی حاجت تمہارے دل میں ہے، تم سینوں میں رکھتے ہو، اور اس پر اب سواری کر کے اور کشتیاں بنائیں جن پہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ،
اور تمہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں اپنی، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو تم انکار کرو گے؟ یہ سواریاں اس زمانے میں یہی جانور ہوا کرتے تھے، مویشی، جو سامان اور چیزوں کو لے کے انہیں لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، انہیں کھایا بھی جاتا تھا، ان میں دوسرے فائدے بھی تھے، اور پیچھے ہم لوگ سورۃ الاعراف میں اور پیچھے کئی صورتوں میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور ان پر سواری بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کشتیاں ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، تو تم اللہ کی کن آیات کی، کس نشانیوں کی انکار کرو گے؟ یہ آج تو یہ نشانیاں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہاں، آج چوپایوں کے علاوہ ہم آج کاروں پہ سفر کرتے ہیں، آج کشتی کے ساتھ ساتھ ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، جہاز سے۔ یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وقت کے ساتھ یہ چیزیں انسان نے ایجاد کی، اللہ کی ہدایات کے مطابق۔ یہ سب کچھ تو اللہ کی کون کون سی نشانیوں سے تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو اے جن اور انس تم جھٹلاؤ گے؟ اور یہ سورہ رحمان میں بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مزید اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ جو آثار قدیمہ آج ہم دیکھتے ہیں زمینوں پر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان سے کہیں زیادہ قوت میں تھے، اور کہیں زیادہ آثار انہوں نے زمین پر چھوڑا، زمین پر عمارتوں کی شکل میں، زمین پر کاشت کر کے، زمین پر آبادی بڑھا کر یہ آثار انہوں نے چھوڑے، لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچا، باوجہ اس کے کہ جو وہ یہ کمائی کر رہے تھے۔ کمائی کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی، اللہ کی ان کی ہدایات کی پرواہ نہ کر کے۔ اس کی وجہ سے یہ آج آثار قدیمہ کی شکل میں موجود ہیں، اور تم چلتے پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں یہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ آیت نمبر 83، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، تو یہ اپنے ہی علم پر جو ان کے پاس تھا اس پر ہی اتراتے پھرے، یعنی انہوں نے رسولوں کی باتوں کو قبول نہ کیا، جس طریقے پر وہ چل رہے تھے اسی طریقے پر اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے تھے، تو اس چیز نے جس کا یہ انکار کر رہے تھے، اس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ انہیں پر انہیں گھیر لیا، ان پر آ پڑا۔ اشارہ ہے عذاب کی طرف، یہ عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، رسولوں کی جو خبردار کر رہے تھے اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اپنے ہی طریقے پر چلنے والے، ان کو چھوڑنے والے نہیں، غور و فکر کرنے والے نہیں، بلکہ اسی پر فرحہ و نازاں تھے۔ تو کیا ہوا؟ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب کا، وہ عذاب نے انہیں اپنے ان پر آیا۔ وَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب انہوں نے یہ عذاب دیکھا، اللہ کا عذاب جب ان پر آ گیا اور انہیں پتہ لگ گیا، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اکیلے، اللہ کو اکیلا الہ مانا ہم نے، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب کا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ آیت نمبر 85،
اس وقت کا انکار کرنا کیا ہے؟ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، تو نہیں ہوا ان کے لیے ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ پہنچانے والا، انہیں فائدہ پہنچانے والا، جبکہ ان پر عذاب آ چکا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پچھلے اللہ کے غلاموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو چکا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور وہ جو انکار کرنے والے تھے رہے وہ نقصان اٹھانے والے بنے۔ یہ آیت نمبر 85 ہے، اور یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف پلٹنا اس وقت تک قبول ہوتا ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ حلق میں روح حلق تک پہنچ جائے، اس وقت انسان کہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے جب عذاب آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے عذاب سے اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا، وہ اقرار کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ الحمدللہ اس آیت نمبر 85 پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ بہت ہی آسان زبان کے ساتھ، آسان طریقے سے اللہ نے ساری باتیں سامنے رکھی ہیں۔ کاش ہم انسان انہیں پڑھیں اور سمجھیں اور ان پر عمل کریں یا رب العالمین۔ ایک ہی تو بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اکیلا الہ مانو۔ اللہ نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے، تمہیں کھلے سانڈ کی طرح چھوڑا نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا آخرت میں، اچھے کو اچھا اور برے کو برا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 میں بار بار میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ غیب کی باتوں پر یقین، نماز کا قائم کرنا، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر یا پچھلے انبیاء پر، پچھلے رسولوں پر، ان سب کو تسلیم کرنا، ماننا، اور آخرت پر یقین۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔